ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں ملتی۔ عزت مآب عابد صاحب، صدر مقتدر، مہمانان گرامی اور عزیز سامعین، السلام علیکم۔ آج 14 اگست یعنی آزادی کے دن میرے ذہن میں ایک سوال نے گردش کی کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ تو چلیے ذرا سوچتے ہیں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ لفظ آزادی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آزادی افتخار کو کہتے ہیں، آزادی اختیار کو کہتے ہیں، آزادی پرسکون زندگی کو کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آزادی احساس کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، آزادی احساس کو کہتے ہیں۔ صدر ذی وقار، جس قوم کا ضمیر اور احساس زندہ ہو وہ قوم آزاد رہنا اور آزاد مرنا جانتی ہے، لیکن جس قوم کا ضمیر مر جائے وہ قوم وقت سے پہلے مر جاتی ہے۔ ہاں، وہ قوم وقت سے پہلے مر جاتی ہے۔ اور پاکستان تو اسلاف کی امیدوں کا قبرستان ہے، ننھی کلیوں پہ چبھتے کانٹوں کا شگستان ہے، یہاں روٹی کپڑے کا فقدان ہے، یہاں آزاد صرف اور صرف حکمران اور سیاستدان ہے۔ سیاستدان جن کی دولت دن دگنی رات چگنی ہو، تو پھر ہم کیسے آزاد ہیں؟ یہاں بیٹھا کوئی بھی شخص مجھے بتائے کہ ہم کیسے آزاد ہیں۔ وہ سیاستدان جو پاکستان کے نام پر کشکول تھامے امریکہ کے سامنے اپنی قوم کا سودا کرتے ہیں، وہ حکمران جو یہاں کا پیسہ کھا کر باہر آف شور کمپنیاں بناتے ہیں۔ جب حکمران ہی لٹیرے ہوں، عوام کا حق چھیننے کا ہر اول دستہ ہی حکمرانوں کا ہو، جہاں قوموں کے مینڈیٹ چوری ہوتے ہوں، جہاں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، حق کی آواز دبانے کے لیے ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں پامال کی جاتی ہوں، جہاں عدلیہ بکا ہو، پروٹوکولز کے نام پر قومی خزانہ اندھا دھند اڑایا جاتا ہو، اور سوال پوچھنے پر جواب ملتا ہو کہ پاکستان تو ایک غریب ملک ہے، پاکستان تو ایک غریب ملک ہے، بھوک اور افلاس کی انتہا ہے۔ ارے کون سی غربت، کیسا افلاس، رہبر ترقی و کمال پاکستان، رہبر ترقی و کمال پاکستان۔ ارے ڈاکوؤں وڈیروں لٹیروں میں یرغمال پاکستان، ارے سایہ خدائے ذوالجلال پاکستان، چوروں سیاستدانوں میں لٹا بے حال پاکستان۔ یہ ہے آزاد پاکستان، یہ ہے آزاد پاکستان۔ عزیزان، آزاد تو وہ دہشت گرد ہیں کہ جن کا جب جہاں جس کو جی چاہے بڑی آزادی سے مار دیتے ہیں، اور پھر میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ہاں ذمہ داری قبول۔ اور ہمارے سیاستدان صرف مذمت پہ مذمت کرتے نظر آتے ہیں۔ جب آزادی پہ لکھنے کے لیے میں نے قلم اٹھایا تو میرے سامنے ارشد شریف کا چہرہ نظر آیا، مجھے نظر آئی وہ ماں جس کو سڑک پر بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، مجھے نظر آیا اس باپ کا چہرہ جو صاحبان ہونے کے باوجود بھوک کی وجہ سے اپنے ہی بچوں کا قاتل ٹھہرا۔ میرے کانوں میں فلسطین، کشمیر اور پارا چنار کے لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں، کہاں ہے ارض و سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کریدے، کہاں ہے ارض و سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کریدے۔ ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، کوئی مسیحا ادھر تو دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر ذی وقار، میرے ذہن میں فسطائیت کی شکار وہ مظلوم عورتیں آئیں کہ جن کا جرم صرف اور صرف لب آزادی ہیں۔ مجھے نظر آئے اس ملک کو تعمیر کرتے جناح کے وہ خواب
جو آج صدر کی سڑکوں پر پڑے ہیں، چنا کے وہ خواب جو آج سائیکل کی دکان پر غربت کا پنچر لگاتے ہیں، وہ خواب جن کو پشاور آرمی پبلک سکول میں بارود بندوق کے ساتھ اڑا دیا جاتا ہے۔ بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو، اے کاش ہماری آنکھوں کا 21واں باب تو اچھا ہو۔ ہر پتا نہ آسودہ ہے، ماحول چمن آلودہ ہے، رہ جائیں لرزتی شاخوں پر 2-4 گلاب تو اچھا ہو۔ جناب والا، ہمیں بچپن سے سکھایا گیا وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ تو اسلامی نظام نظر آیا نہ جمہوریت کی بالادستی۔ ہمارے حکمران علماء کرام موٹیویشنل سپیکر جب عوام کو مطمئن کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں تو مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، آیتوں حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں فرقہ واریت میں الجھا کر پھنسا کر رکھ دیا ہے۔ خود یہ پابندے صوم و صلات بھی ہیں یا نہیں خدا جانے۔ تو کیا ہم آزاد ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا ہم جمہوری نظام کے پابند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صدر مقتدر، آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر میں بنتا جا رہا ہے جس سے آزادی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنے لہو سے مقتل گاؤں کو سجایا تھا۔ کئی آدم کی بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو سرے بازار نیلام کرایا تھا۔ کئی شہیدوں نے اس گلستان رنگا رنگ کو سجانے کے لیے نذرانہ جان پیش کیا تھا، مگر آج ہمارے نوجوانوں کے لیے فقط زندگی کا مقصد بائکوں کے سلنسر پھاڑ کر دھوئیں چھوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے آبا کے اسلاف کو گنوا دیا ہے۔ ہمارے دیش کا موجودہ حال کچھ یوں ہے، جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پہ بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش میں جا کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیش کا حاکم ظالم ہو جس کی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہوں، جس دیش میں ہر روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، سولی پہ چڑھانا واجب ہے، سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ والسلام۔